محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسلامی بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ تقریباً 3 سال کے وقفے کے بعد ہم اور آپ اس سرزمین پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اپنی پیشانی، اپنا یہ سر اس کے سامنے جھکائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک رمضان اور عطا کر دیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے 3 سال پہلے جب ہم یہاں اکٹھا ہوئے تھے، اس کے بعد سے سینکڑوں لوگ ہم سے جدا ہو گئے، ان کا نام اعمال ان کے ساتھ گیا، ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، باقی رکھا ہے، تو اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس میں ہماری اپنی کوئی خوبی نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اس احسان کا کما حقہ شکر ادا کریں۔ اے اللہ، جس طریقے سے تم نے ہمیں اس رمضان کے لیے باقی رکھا اور صوم و صلاۃ اور دیگر اعمال صالحہ کی توفیق بخشی، رب کریم ہم تو اس سے دعا گو ہیں کہ ہمارے ان نیکیوں کو قبول فرما لے، ہم سے جو گناہیں سرزد ہوئیں، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، انہیں درگزر فرما دے۔ محترم حاضرین، اس 3 سال یا 2 سال کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان بڑا بے بس ہے۔ آج دنیا نے چاہے جتنی بھی ترقی کر لی ہو، زندگی کے ہر میدان میں جتنی بھی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن انسان ہے بے بس۔ سارے کے سارے سائنسداں، سارے کے سارے ڈاکٹر، سارے کے سارے حکمراں اس موقع پر بے بس نظر آئے۔ انسان کو اپنی اوقات یاد آئی، ہر شخص پریشان، ہر شخص بے بسی میں۔ سب سے بڑا طاقتور سپر پاور ملک وہ سب سے زیادہ بے بس نظر آیا، وہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، کچھ کر نہیں سکے۔ جو لوگ رب ذوالجلال کو بھی چیلنج کرتے تھے، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ انسان بڑا بے بس ہے، انسان مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی خالق کا سامنا یا اس کا مقابلہ کرنے کی سوچ نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے اس وطن کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ حالات ہمیں فکر مند کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہر شخص محسوس کر رہا ہے۔ دن بدن ہماری فکر مندی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھی بات ہے، فکر مند ضرور ہوں، لیکن مایوس نہ ہوں۔ اور فکر مندی اس چیز کی کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم کیوں آج اس قدر بے بس، اس قدر مظلوم و مقہور ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم کن چیزوں کا تدارک کر سکتے ہیں اور ہم ان
حالات میں کیا کر سکتے ہیں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حق اور باطل کی کشمکش یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حق اور باطل کے درمیان مقابلہ آرائی یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، یہ روز اول سے یہ چلا آ رہا ہے، اور حق والوں کو مٹانے کے لیے اور اس زمین سے اس کا صفایا کرنے کے لیے ہر دور میں باطل والوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ دین اللہ کا دین ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر دنیا والوں کے بس میں ہوتا تو کبھی اس دین کو روئے زمین سے حرف غلط کی طرف مٹا چکے ہوتے۔ کتنی کوششیں کی، کتنی جد و جہد کی کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عہد نبوی ہی سے دیکھ لیجئے کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا مسلمانوں نے، ایسے ایسے نازک موڑ آئے کہ لگتا تھا کہ بس اب اسلام کا اور مسلمانوں کا آخری دن ہے اس روئے زمین پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے۔ غزوہ احزاب کو سامنے رکھیے، جب پورے عرب کے قبائل اکٹھا ہو کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تقریباً 10,000 کی تعداد، اور مدینے میں کل مسلمان صرف 3,000 تھے۔ 10,000 پورے عرب سے، جس میں یہودی بھی تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، سب اکٹھا ہو کر کے آئے تھے۔ اسی لیے احزاب اس کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ بہت سارے گروہ، بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے مذاہب کے لوگ اس میں آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ کہ مدینے کا صفایا کر دیا جائے، اسلام کا صفایا کر دیا جائے، مسلمانوں کو اس روئے زمین سے مٹا دیا جائے۔ اسی وقت خندق کھودی گئی تھی، اور تقریباً 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، مدینے کو گھیرے ہوئے تھے۔ سخت سردی کا عالم تھا، مسلمانوں کا حال کیا تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے چند آیتوں میں وہ آیت پڑھ دے رہا ہوں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو، غزوہ احزاب کے اندر جب وہ تمہارے پاس آ گئے، اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے، یعنی ہر طرف سے آئے، اور اس وقت آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمان بڑی آزمائش میں تھے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بالکل جھنجھوڑ کر کے رکھ دیے گئے تھے، ہلا دیے گئے تھے۔ زلزال کا لفظ، زلزلہ کا لفظ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، یہ مسلمان بالکل ہلا کر کے رکھ دیے گئے تھے۔ منافقین اور یہود بات کر رہے تھے آپس میں کہ اب مسلمانوں کا صفایا یقینی ہے، اب مسلمان بچ نہیں سکتے۔ کیا ہوا؟ 1 مہینے کا محاصرہ رہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ایک تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی اور فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور دیکھتے دیکھتے یہ سارے پارٹیاں، یہ سارے گروہ تتر بتر ہو گئے، اسی طرح سے جان بچا کر کے بھاگے۔ اسلام پھلا پھولا، مٹ گیا اسلام، ختم ہو گیا؟ نہیں۔ جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو ایک بار پھر دشمنان اسلام کو یہ امید
ان کے دلوں کے اندر جاگ اٹھتی ہے کہ اب اسلام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ مدینے کا حال اس وقت مت پوچھیے، لوگ گھبرائے تھے۔ مدینے کے آس پاس کے جو قبائل تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھے، جو ڈاواڈول تھے اسلام کے اندر، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنانے لگے۔ بڑی نازک صورتحال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمام خلافت سنبھالی تھی، بڑی نازک صورتحال تھی، لیکن مسلمان جمے رہے، اللہ کی مدد رہی اور کوئی اسلام کا بال بکر نہیں کر سکا۔ آگے کی تاریخ پڑھیے، 1400 سال کی تاریخ میرے بھائیوں نوجوانوں۔ جب خلافت عباسیہ کا آخری دور تھا، تاتاریوں نے ایسا حملہ کیا اسلام اور مسلمانوں کے اوپر کہ سارے مورخین اس حملے کا تذکرہ کرتے ہوئے تقریباً رو پڑتے۔ تاتاری، چنگیز خان، ہلاکو اور ان کی فوج بڑی ظالم، بڑی سرکش فوج تھی۔ بہت بڑا ریلا لے کر کے وہ لوگ چلتے تھے اپنے پیچھے، جو رحم و مروت نام کی کوئی چیز نہیں جانتی تھی۔ جہاں سے گزرتے تھے علاقے کا علاقہ صاف کر دیتے تھے۔ ایسی ظالمانہ حرکتیں کرتے تھے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ بغداد جو خلافت کا مرکز تھا، وہاں ایسی خوریزی کی، ایسی تباہی مچائی کہ مت پوچھیے۔ تقریباً 18 لاکھ کی تعداد میں مارے گئے مسلمان، اور اس قدر لوٹ پاٹ ہوئی کہ بالکل ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ یہی حال پھر وہ آگے بڑھے، ملک شام کی طرف گئے، مصر کی طرف گئے، اور ہر جگہ ایسے ہی تباہی مچائی۔ دیکھنے والے کو یہی لگتا تھا کہ اب واقعی اسلام کا کام ختم ہو گیا، اب مسلمان دوبارہ اس دنیا کے اندر سر نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اسلام پھر سے جاگا، مسلمان جاگا۔ اسلام تو جاگتا ہی، اسلام کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مسلمان پھر تیار ہوئے اور اپنا کھویا ہوا اقتدار انہوں نے حاصل کیا اور آگے بڑھے۔ خلافت عباسیہ گرچہ ختم ہو گئی، لیکن اس کی جگہ بڑی جلد خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی اور صدیوں چلی۔ اسی اثنا میں صلیبی جنگیں بھی ہوئی میرے بھائیوں۔ صلیبی جنگیں یعنی یورپ سے عیسائیوں کا گروہ آ رہا تھا عالم اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ جنگ 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، پورے 200 سال تک جاری رہی صلیبی جنگیں۔ یورپی ممالک کے بادشاہ، وہاں کے مذہبی رہنما، وہاں کے تاجر، وہاں کے بزنس مین، سب کے سب جہاد مقدس کے نام پر اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے عالمی اسلام کا رخ کر رہے تھے۔ خاص طور سے ملک شام، فلسطین اور مصر وغیرہ کا علاقہ، وہاں پہنچے، مسلسل پہنچتے رہے، بڑی تعداد میں پہنچتے رہے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچتے رہے، اس لیے اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے۔ اور انہوں نے بھی بڑی تباہی مچائی۔ مسجد اقصیٰ کے اندر، فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ مسلمانوں کے خون کی ندی بہہ رہی تھی، اسی ندی میں یہ اپنے گھوڑوں کو لے کر کے دندناتے پھرتے تھے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ یہ ساری تفصیل میرے بھائیوں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، میں کہیں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنی تاریخ پڑھیے۔ وہ مسجد اقصیٰ جسے مسلمانوں نے کبھی آزاد کرایا تھا،
وہ ایک بار پھر صلیبیوں کے عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہی نہیں۔ پھر اللہ کے بندے پیدا ہوئے، ایک نسل آئی جنہوں نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا، جنہوں نے ان صلیبیوں کو وہاں سے کھدیڑا اور پورے علاقے کو ان سے پاک کیا۔ اسلام پھر پھلا پھولا اور اسلام کا سورج پھر بلند ہوا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، بڑی تاریخ ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اس طرح کے ایک تو نہیں درجنوں مثالیں آپ کے سامنے مل سکتی ہیں۔ جس وقت ہم اپنے اس وطن کے اندر حاکم تھے، حکمرانی کر رہے تھے، 800 سال تک حکمرانی کی ہے اس سرزمین پر، لیکن انگریزوں کا قافلہ آتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنا قدم جماتا ہے، اور ان کو یہ احساس ان کے دل کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ ایک موقع ملا ہے اسلام اور مسلمانوں کو کچلنے کا اور اس ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ بڑے ظلم کیے انہوں نے، اور وہ بھی تقریباً 200 سال تک اس ملک کو تخت مشق بنائے رہے۔ مسلمانوں کو خاص طور سے انہوں نے نشانہ بنایا۔ ویسے تو سارا ملک ان کے نشانے پر تھا، لیکن چونکہ اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا اور ان کو خطرہ تھا تو مسلمانوں سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو زیادہ نشانہ بنایا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے قربانی دی، لاکھوں کی تعداد میں قربانی دی، پوری تاریخ گواہ ہے۔ لگتا یہ تھا کہ اب اسلام کا خاتمہ کر کے یہ انگریز یہاں سے جائیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ نامراد واپس گئے۔ مسلمان اس ملک میں بھی ہیں، آس پاس کے ممالک میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف 2 قاعدے یاد رکھیں کہ ہماری عزت اور ذلت کا معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے یہاں عزت اور ذلت کا معیار کچھ اور ہے۔ ہماری ترقی اور تنزلی کچھ اور ہے، دوسروں کی ترقی اور تنزلی کچھ اور ہے، اور یہ چیز جگہ جگہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ابھی پورے رمضان آپ نے جو قنوت پڑھی ہے، دعائے قنوت پڑھی ہے، اس میں آپ نے وہ ضابطہ پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ اسی 2 جملے کے اندر اس ضابطے کو بیان کر دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سارا سال دعائیں پڑھتے ہیں، پورے سال ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر یہ بتلایا ہے، کہا بندہ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا کہ اے اللہ، جس کا تو محافظ ہو، جس کا تو معین و مددگار ہو، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، اور وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جس کا تو دشمن ہو جائے وہ کبھی عزیز نہیں ہو سکتا، کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا، کبھی سر اٹھا کر کے نہیں چل سکتا۔ عزت اور ذلت کا یہی معیار ہے، اللہ تعالیٰ سے سارا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مولا کریم، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہوا۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا اس روئے زمین پر۔ مسلمان تو کمزور ہو سکتے ہیں، مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، مسلمان کسی ایک علاقے سے کلی طور پر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ختم کر سکتا تھا
تو آج 1400 سال کے بعد ہم اتنی بڑی تعداد میں یہاں نہ ہوتے، جتنی کوششیں ہوئیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ اسلام باقی رہے گا، اسلام کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت رب ذوالجلال کرے گا۔ مسلمان اپنے کرتوت کی وجہ سے، مسلمان اپنی بدعمالی کی وجہ سے، مسلمان اپنے دین سے دوری کی وجہ سے مٹ سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، مغلوب ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نہیں مٹے گا، نہ مغلوب ہوگا۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو وہ کون سے اسباب ہیں جو مسلمانوں کو مٹنے سے، مسلمانوں کو مغلوب و مقہور ہونے سے بچائیں گے؟ وہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہارا معین و مددگار رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے گا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، دنیا کی کون طاقت ایسی ہے جو تم کو تمہاری مدد کر سکے، تم کو بچا سکے؟ میرے بھائیوں، جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے، جب انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، تو اس کے اندر بڑا غرور آ جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ ہم اپنے مخالف کو ختم کر دیں گے، اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے جو صاحب اقتدار کو یہ اس وہم و گمان میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو تہہ تیغ کر سکتے ہیں، نیست و نابود کر سکتے ہیں، اور کوششیں کرتے ہیں اقتدار والے، ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن وہ خود مٹ جاتے ہیں، وہ خود مٹ جاتے ہیں، مٹا نہیں پاتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے کہا تھا کہ ہم سے طاقتور ہے کوئی مائکا لال دنیا کے اندر؟ من اشد منا قوة، ہے کوئی ہم سے طاقتور؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو للکارا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان کو پتہ نہیں کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ کہاں گئے قوم عاد، کہاں گئی قوم ثمود، کہاں گیا فرعون، کہاں گیا حامان، کہاں گیا قارون؟ سب مٹ گئے۔ ایسے ہی ہر دور کے ظالم مٹیں گے، شرط یہ ہے کہ مظلوم جو ہیں وہ اپنے اندر اتنی اسپرٹ پیدا کریں کہ اللہ کی مدد ان کو حاصل ہو۔ مایوس نہ ہوں میرے بھائیوں، نوجوانوں، فکر کریں کہ ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے۔ ہماری حفاظت کا وہی ایک معیار ہے، ہم اپنے رب سے، ہم اپنے دین سے اور ہم اپنی شریعت سے جس قدر زیادہ قریب ہوں گے، اللہ کی حفاظت ہم کو شامل ہوگی۔ آخر میں ایک بات خواتین سے کہہ کر کے میں خطبہ مکمل کروں گا۔ خواتین نے اس وقفے میں دیکھا کہ بہت سارے مسائل جو اٹھائے گئے وطن کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے، ایک مسئلہ حجاب کا بھی اٹھایا گیا تھا، بڑی شدت سے اٹھایا گیا، اور ابھی بھی اٹھا ہوا ہے وہ مسئلہ۔ اور آپ جانتے ہیں، خواتین بھی جانتی ہیں کہ ہماری بہنوں نے کس طریقے سے اس واقعے کا مقابلہ کیا، اور کس طریقے سے اپنے دین پر، اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر جمی رہی، لیکن اپنے سر کا تاج، اپنے سر سے دوپٹہ، اپنے سر سے حجاب اترنے نہیں دیا۔ بہت ساری قربانیاں پیش کر دیں ہماری بہنوں نے، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں۔ تو کیا ہم اپنی ماں اور بہنوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بھی اپنے سر سے اپنا آنچل نہیں اترنے دیں گی، وہ بھی اپنے سر سے اپنا دوپٹہ نہیں ہٹنے دیں گی، اپنا حجاب نہیں ہٹنے دیں گی؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جب اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتی ہیں
پردے کا، حجاب کا بڑا اہتمام، لیکن جیسے ہی اپنے علاقے کی سرحد پار کرتی ہیں وہ خود بخود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقاب نوش پھینکتی ہیں اور بے پردگی میں وہ خوشی محسوس کرتی ہیں۔ یہ ایک ابلیسی کوشش ہے۔ ابلیس نے اول دن سے انسان کو بے حجاب ہی نہیں بلکہ بے لباس کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنت کے اندر آدم اور حوا پر اس نے اپنا حربہ آزمایا، ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، آدم اور حوا کا بھی لباس اس نے اتروا دیا۔ ابلیس نے قسم کھا رکھی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوئی بھی شکل ہوگی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ایک ابلیسی کوشش ہے، اس کی پوری تاریخ ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ، خاص طور سے ہماری بہنیں، کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ اپنا حجاب نہ اتاریں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ ہے تیری نسوانیت کا پاک پن شرم و حیا، ہے تیری نسوانیت کا پاک پن شرم و حیا، رنگ بن کر وقت کے سینی دریچوں پر نہ جھول، مانگتی ہے مغربی تہذیب سے تو روشنی، مانگتی ہے مغربی تہذیب سے تو روشنی، ظلمت شب سے نہیں ممکن اجالے کا حصول۔ یہ ہمارے فضا صاحب کے اشعار ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ قلب یہ رقص گاہیں، یہ قلب یہ رقص گاہیں، یہ لبے ساحل، یہ پار سارے چم خم ہیں، یہ افرنگی تمدن کے فضول۔ تو یہ افرنگی تمدن ہے، یہ دوسروں کا شیوا ہے، یہ دوسروں کی دعوت ہے۔ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ مولا کریم ہم تم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں توفیق دی اس ماہ مبارک کے صیام کی، قیام کی اور بہت سارے نیک اعمال کی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ ہم سے جو کمی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر کر دے۔ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہماری عبادت گاہوں کا محافظ ہے، تو ہی ہماری درسہ گاہوں کا محافظ ہے، تو ہی ہمارے عقیدے کا محافظ ہے، تو ہی ہماری جانوں کا محافظ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم گناہ ہیں، ہم سے سرزد ہوتے ہیں لیکن ہم شرک نہیں کرتے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے عقیدے کی، ہمارے تشخص کی عبادت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم اگر راہ راست سے ہٹ جائیں تو راہ راست پر ہمیں واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو راہ راست پر واپس لے آ دے۔ جو مفلوق الحال ہیں ان کی مفلوق الحالی دور فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ جو سفر میں ہیں وہ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا۔ اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.